بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کے ایسے روشن پہلو سے آگاہ کرتے ہیں جسے دیکھ اور سن کر ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت خوشگوار حیرت ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید ریلویز کا آغاز 1550 میں جرمنی سے شروع ہوا تھا؟ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ریل کی تاریخ پر نظر ڈالنا ہوگی۔ 200 سال سے زائد عرصہ بیت گیا جب 1804 میں پہلی بار انجن تیار کیے جا رہے تھے تو لوگوں کو یہ خوف تھا کہ ان کی رفتار مسافروں کی سانس روک دے گی یا یہ کہ وہ اس کی تھر تھراہٹ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ لیکن وہ حضرت انسان ہی تھا جس نے ان سب خدشات کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ آج پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ ٹرین پر ہی انحصار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹرین پر سفر کرتے ہوئے خوف زدہ تھے وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلتی ہوئی ٹرین پر سستا اور تیز سفر کرنے لگے۔ ناظرین، آپ میں سے کئی لوگ کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ 1700 کی دہائی کے آخر تک لکڑی کے پہیوں کو پہلی بار لوہے سے تبدیل کیا گیا تھا، اور 1800 کی دہائی کے شروع میں سٹیم انجن ایجاد ہونے سے پہلے تک ٹرین کو اصل ہارس پاور مہیا کی جاتی رہی۔ جی ہاں، گھوڑوں نے کارگو کے لیے ہارس پاور فراہم کی تھی۔ جرمنی میں ریلوے نے 1550 کے شروع میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ لکڑی کے ٹریک پر جنہیں ویگن ویز کہا جاتا ہے، وہاں سے جدید ریل کی نقل و حمل کا آغاز ہوا تھا، جس سے گھوڑوں سے چلنے والی ویگنوں یا گاڑیوں کے لیے کچی سڑکوں پر چلنا نسبتاً آسان ہو گیا تھا۔ یعنی ٹرین کی ابتدا اس وقت لکڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کے کھینچنے سے ہو چکی تھی۔ پہلی بار بھاپ سے انجن چلانے کی ابتدا 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ سے ہوئی۔ بھاپ سے چلنے والا یہ انجن بھاپ پیدا کرنے کے لیے آتش گیر مادے جیسے کوئلہ، لکڑی اور تیل جلانے سے اپنا ایندھن حاصل کرتا تھا۔ پھر وہ بھاپ مشینری کے مختلف ٹکڑوں کو منتقل کی جاتی تھی جو ٹرین کو آگے دھکیلنے کے لیے مل جل کر کام کرتے۔ امریکہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک رکھتا ہے، وہ 1820 کی دہائی سے ریلوے کو استعمال میں لایا، اور امریکہ نے ابتدائی طور پر برطانیہ سے انجن منگوائے۔ 1830 تک امریکہ نے اپنے ہاں انجن بنانے شروع کیے۔ بعد ازاں امریکہ میں ٹرین کا یہ سفر 1880 سے 1920 تک ایک سنہری دور کہلایا، لیکن 1900 کی دہائی کے اوائل میں جہاز نے اور 1920 کے بعد کاروں نے ایجاد ہو کر اس سنہری دور میں درار ڈال دی۔ لیکن کیا ٹرینیں ختم ہو گئیں؟ نہیں، آپ اب بھی دنیا بھر میں ٹرینیں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسٹیم انجن کے بعد ڈیزل اور الیکٹرک انجن نے ان کی جگہ لے لی اور تقریباً 1980 کی دہائی تک مرحلہ وار اسٹیم انجن ختم کر دیے گئے۔ لیکن ریل ورثہ کے طور پر اب بھی دنیا کے کئی ممالک میں کہیں کہیں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہ مخصوص علاقوں میں چل رہے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس مختصر تاریخ کے بعد مرحلہ وار آپ کو ریل کی مختصر ترقی بارے بتاتے ہیں۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ریلوے لائنوں اور آلات کی حالت بہت خراب تھی، چنانچہ نیٹ ورک اور آلات کو جدید بنایا گیا۔ مسلسل بریک لگانے اور سگنلنگ کے استعمال سے ٹرین کی حفاظت کو بہتر بنایا گیا۔ اس جدت کی وجہ سے ریل مسافروں کی سالانہ تعداد دگنی ہو کر 1927 میں 724 ملین تک پہنچ گئی۔ شہروں میں ٹرام نے کافی ترقی کی اور بہت سے محلوں میں نیٹ ورکس بنائے گئے۔ پیرس میں میٹرو بڑھتی رہی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران ریلوے نے افرادی قوت کی جانب سے نقل و حمل اور مزاحمتی سرگرمیوں دونوں لحاظ سے اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ تعمیر نو کی ضرورت تھی۔ اس نے جدیدیت کے دور کا نقطۂ آغاز فراہم کیا جو ڈیزل انجن کے بعد الیکٹرک پر منتقل ہونا شروع ہوا۔ یوں تو برلن جرمنی میں 1870 کی دہائی میں پہلی بار الیکٹرک ٹرین کا تجربہ کر لیا گیا تھا جو 150 وولٹ کا ڈائریکٹ کرنٹ چھوٹے انجن کو پہنچاتا تھا، 3 بوگیوں کو کھینچ سکتا تھا۔ وہ بوگیاں بہرحال بہت چھوٹی تھیں، جن میں کل 6 افراد ہی بیٹھ سکتے تھے۔ اگرچہ بعد میں 1920 کی دہائی میں آسٹریلیا، ہندوستان، انڈونیشیا اور چند ممالک نے برقی پٹریوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر الیکٹرک ریل کی ترقی کا سفر شروع ہوا اور 1950 سے 1500 وولٹ کی ڈی سی سپلائی پہلی بار فرانس میں استعمال کی گئی۔ 1954 میں ڈیجون اور بیون کے درمیان سفر پر پیرس لیون لائن پر 243 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا نیا ریکارڈ قائم ہوا۔ 1993 میں ہائی سپیڈ ٹرین کا آئیڈیا آزمایا گیا۔ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کا ڈیزائن اور تعمیر 1970 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہو چکی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ ایک صرف فرانسیسی تصور تھا جو آہستہ آہستہ یورپی بن گیا۔ 1981 میں لیون اور پیرس کے درمیان تیز رفتار لائن کا افتتاح ہوا۔ ٹرینوں نے 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا اور 1990 میں پیرس اور ٹورس کے درمیان تعمیر شدہ لائن پر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا جو کہ 513 کلومیٹر فی گھنٹہ تھا۔
फिर 21वीं सदी में TGV से ट्रेनें बुलेट ट्रेन में तब्दील होने लगी। रेल की तरक्की का ये सफ़र जारी है। एक वक्त था जब जहाज़ और कारों ने रेल का सुनहरी दौर ख़त्म नहीं तो कम अज़ कम आहिस्ता ज़रूर कर दिया था, लेकिन अब यूरोप और चीन में मुसाफिर जहाज़ की निस्बत ट्रेन पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा जाए तो एक सदी बाद वक्त ने दूसरी जानिब करवट ले ली और ट्रेनें अब जहाज़ को मात देने लगी हैं। ये सफ़र कहाँ रुकेगा, इस बारे हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।